فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي
إليه من ينيب. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. سورہ شورى ہمارے زیر مطالعہ ہے. مکی اور مدنی صورتوں کی تقسیم کے حوالے سے ہم اس وقت 5ویں گروپ پر ہیں، جس میں 13 صورتیں مکی ہیں، سورہ سبا سے شروع ہو کر سورہ احقاف تک، اور اس کے بعد 3 مدنی صورتیں ہیں. اس طرح یہ مکی اور مدنی صورتوں کا گروپ مکمل ہوتا ہے. ان 13 مکی صورتوں میں سے 7 وہ ہیں کہ جن کا آغاز حروف مقطعات میں سے حامیم کے ساتھ ہوا، اور ان صورتوں کے لیے جو ہمارے ہاں عام طور پر مفسرین نے حوامیم کی ایک اصطلاح جو ہے وہ استعمال کی ہے، وہ صورتیں کہ جن کا آغاز لفظ حامیم سے ہوا. انہی میں یہ سورہ مبارکہ سورہ شورى بھی ہے. ذرا ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اس سے پہلے سورہ زمر اور سورہ مومن جو ہم نے پڑھی تھی، سورہ مومن کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے. ان دونوں صورتوں میں 2 موضوعات کو اصل میں سینٹرل ایکسس کے طور پر رکھا گیا. سورہ زمر کے اندر ہے اخلاص فی العبادت، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. عبادت کرو اللہ کی اپنی اطاعت کو، اپنے دین کو، اپنی فرما برداری کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اخلاص فی العبادہ. اسی طرح سورہ مومن کا اصل موضوع کیا تھا؟ دعا میں اخلاص، اخلاص فی الدعا یا توحید فی الدعا. تو بار بار جو الفاظ ہم نے وہاں پڑھے تھے، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پہلے اپنی اطاعت اور فرما برداری کو اللہ کے لیے خالص کرو اور پھر پکارو اسے، دعا کرو اللہ سے، مناجات کرو، اسے پکارو، لیکن مخلصا لہ الدین، اپنی اطاعت اور فرما برداری کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. گویا کہ توحید فی العبادت موضوع تھا سورہ زمر کا، توحید فی الدعا موضوع تھا سورہ مومن کا، اور اس کے بعد یہ سورہ شورى جو ہے یہ توحید فی الدین کے اعتبار سے. قرآن حکیم میں ایک ہی مرتبہ اصطلاح استعمال ہوئے اقامت دین کی، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، جو آج بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ دین کو قائم کرو، دین کو نافذ کرو، دین کو غالب کرو، اور اس دین کے معاملے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو. تو گویا کہ یہ تینوں صورتیں مل کر ایک بہت خوبصورت، جیسے آپ کہیے کہ ایک مثلث بنتی ہے کہ جس میں توحید فی العبادت بھی ہے، توحید فی الدعا بھی ہے، اور پھر توحید فی الدین بھی ہے، اقامت دین کی جد و جہد. 6 آیات جو ہم نے سورہ مبارکہ کی پڑھ لی تھی، 2 آیات وہ تھی کہ جو حروف مقطعات سے متعلق، حامیم 1 آیت مکمل، عین سین قاف 2 آیت. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے اس کتاب کو، قرآن کو وحی کے ذریعے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک پہنچایا ہے، نازل فرمایا. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. اللہ عزیز ہے، حکیم ہے. اس نے اپنی مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک سلسلہ قائم فرما دیا، حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اسی سلسلے کی آخری کڑی اے نبی آپ ہیں. كذلك يوحي إليك، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وحی کیا ہے آپ کی طرف، جیسا کہ پہلی اقوام کی طرف جن رسولوں کو بھیجا انہیں بھی وحی کے ذریعے اپنے پیغام پہنچایا. پھر 2 آیات کے بعد ہم نے پڑھا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن. یہ اصل میں ان لوگوں کے ہاں جو بدترین شرک موجود تھا، شرک فی ذات، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دینا. اس حوالے سے سورہ مریم کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹا ہے یا اللہ کی کوئی بیٹی ہے، اللہ کے لیے کسی اولاد کو منسوب کرتے ہیں، تو تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، وہاں 3 اصطلاحات استعمال کی گئی. زمین شق ہو جانے کو ہے، آسمان پھٹ جانے کو ہے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جانے کو ہے. اتنی بڑی جسارت کہ انہوں نے اللہ کے لیے کسی کو اولاد بنا دیا کہ اللہ کا بیٹا اور بیٹی ہے. تو پس منظر میں ان کا وہی شرک یہاں مراد ہے. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان ان پر پھٹ پڑے،
گویا کہ اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے جو ہیں وہ تو اپنے رب کی حمد اور تسبیح کرتے رہتے ہیں. ویستغفرون لمن فی الارض، اور اس کرۂ ارضی پر جو لوگ بھی محمد کے دامن سے وابستہ ہو چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کرتے ہیں. کہیں بھول چوک میں کوئی معصیت ہو گئی تو اس میں فرشتوں کی طرف سے استغفار ہوتا ہے ان لوگوں کے حق میں جو اہل ایمان ہیں، اہل تقویٰ ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی غفور اور رحیم ہے. اس کے بعد ایک آیت چھوڑ کر جو ہم پڑھ چکے تھے اس میں بھی انہی کے اس شرک کا ذکر ہے. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اور بہتوں کو شریک بنا دیا. تمام انعامات و اکرامات اللہ کی طرف سے، لیکن منسوب کرتے ہیں کہ یہ فلاں دیوی اور دیوتا کی کرپا ہے، فلاں کی نظر کرم ہے، فلاں آستانے پر میں گیا تھا تو وہاں سے مجھے یہ چیز حاصل ہو گئی. اولاد نرینہ جو ہے وہ تو فلاں بزرگ سے جا کر میں نے جو ہے وہاں کوئی دعائی کی تھی تو اس کے ذریعے مجھے اولاد ملی ہے، معاذ اللہ. تو اسی شرک کا ذکر کیا گیا جنہوں نے اللہ کے ساتھ اور کتنوں کو ولی بنا دیا، جنہیں اپنا غم گسار بھی سمجھتے ہیں، حاجت روا بھی سمجھتے ہیں، اپنا پشت پناہ بھی سمجھتے ہیں. اللہ حفیظ علیہم، جبکہ جنہیں یہ پکار رہے ہیں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اگر قرار دیا یا حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تو اللہ تھا ان پر نگران، وہی ان کا خالق اور مالک تھا. وما انت علیہم بوکیل، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان لوگوں کے اوپر کوئی اختیار نہیں دیا. وکالت نامہ کیا ہوتا ہے کہ آپ وکیل کو اختیار دیتے ہیں کہ آپ کی طرف سے آپ کے کیس کو جا کر کورٹ میں پریزنٹ کرے. تو اے نبی ہم نے آپ کو اختیار نہیں دیا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ جسے چاہیں جو ہے وہ ہدایت کے رستے پر لے آئیں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، واضح الفاظ میں فرما دیا گیا تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے آپ چاہیں اسے ہدایت سے نواز دیں، یہ اختیار اللہ نے آپ کو نہیں دیا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ جس کے اندر کوئی طلب ہوتی ہے، کوئی جستجو ہوتی ہے، کوئی حق کے رستے پر آگے بڑھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے چن لیتا ہے. جیسے کہ ہم پڑھیں گے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنی طرف، کھینچ لیتا ہے اپنی طرف جن کو چاہتا ہے، وہ لوگ کہ جن کے اندر کوئی پیاس اور حق کی طلب موجود ہو. تو وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اب اگلی آیت ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم نے آپ پر یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل فرمایا عربیًا، یہ آپ کی اپنی زبان میں ہے، جس قوم کی طرف اللہ نے رسول کو بھیجا اسی قوم کی زبان میں کتاب نازل فرمائی. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ خبردار کر دیں، متنبہ کر دیں اس بستیوں کی ماں جو شہر مکہ ہے، اس کے رہنے والوں کی بھی، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو اس کے ارد گرد اور لوگ آباد ہیں. ترجمے سے تو فوری طور پر یہی بات سامنے آتی ہے کہ مکہ اور اس کے ارد گرد کی مضافاتی بستیاں شاید مراد ہوں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت عمومی ہے، جو آپ کی تکمیلی شان ہے، اس میں تو کل روئے ارضی کا ہر فرد مخاطب ہے، گویا کہ امت دعوت میں شامل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کہ قیامت تک اب کسی اور نبی اور رسول نے تو آنا نہیں. تو لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ خبردار کر دیں یہ جو ڈاؤن ٹاؤن ہے، یہ جو بہت نمایاں اور تمام بستیوں کے لیے جو مرکز کی بستی ہے، وہاں کے رہنے والوں کو بھی اور جو ان کے ارد گرد موجود ہیں. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور آپ انہیں پیشگی متنبہ کر دیں اس دن سے جس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. انسان خواہ کتنا ہی بعید از قیاس سمجھے اسے کہ ہمارے وہ آباء و اجداد جنہیں ہم سے رخصت ہوئے ہزاروں سال گزر چکے ہیں، وہ دوبارہ زندہ کیسے کیے جائیں گے. لا ریب فیہ، جس دن کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کرے گا، وہ جمع کرنے کے دن یوم التغابن، ذالک یوم التغابن، وہ ہے اصل میں ہار اور جیت کے فیصلے کا اصل دن. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. اب دیکھیے میدان حشر کے بعد تو دو ہی انجام ہیں نا، اگرچہ تیسرا ایک معاملہ ہے کہ جس کا یہاں ذکر موجود نہیں، لیکن سورہ اعراف کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ متعدد آیات کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. کئی آیات آئے ہیں اس سلسلے میں جس میں اصحاب اعراف کا ذکر ہے، وہ جنت والوں سے مخاطب ہوں گے. پھر جہنم جو ہے، وہاں جو لوگ اس وقت جہنم کی آگ میں، دہکتی ہوئی آگ میں جو ہے وہ
جسے آپ کہیے کہ سزا بھگت رہے ہوں گے، ان سے بھی ان کا خطاب ہے۔ سورہ اعراف کا مطالعہ کر لیجیے۔ لیکن الٹیمیٹ دو ہی جگہ ہیں، انہا لجنت ابدا او لنار ابدا۔ جو اصحاب یمین ہیں، جو اہل تقوی ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، ان کے لیے جنت ہے، اور جو فاسق و فاجر ہے، اپنی خواہشات نفسی کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں، کفر اور شرک پر ہیں، ان کے لیے پھر جہنم میں جو ابدی ٹھکانہ ہوگی۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ مسند احمد کے اندر ایک بہت خوبصورت واقعہ ابن کثیر انہیں اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں کہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک صحابی ابو عبداللہ ان کا نام تھا، وہ بیمار ہو گئے۔ تو جیسا کہ کسی بھی مریض کی عیادت کرنا یا تیمارداری کرنا ہمارے دین میں بھی اس کا بہت، جسے آپ کہیے بڑی فضیلت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ جسے بھی اس کی توفیق عطا فرما دے، ورنہ آج کل کی زندگی تو اس درجے بیزی ہے، اس قدر مصروف ہے کہ عام طور پر اگر ملاقات ہوتی بھی ہے کہیں ہماری آپس میں، تو کسی میت کی نماز جنازہ کے موقع پر ہے، یا کسی خوشی کے موقع پر، لیکن یہ کسی عزیز کے بیمار ہو جانے پر ان کی عیادت کرنا یا تیمارداری کرنا، یہ چیزیں اکثر و بیشتر ہمارے ہاں سے اب آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو صحابہ میں سے چند گئے جو حضرت ابو عبداللہ جو بیمار ہو چکے تھے، نوجوان صحابی تھے، ان کی عیادت کے لیے گئے۔ تو جب وہاں پہنچے ہیں تو انہیں دیکھ کر انہوں نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا، حضرت ابو عبداللہ نے۔ تو یہ جو عیادت کے لیے گئے تھے، انہیں شاید یہ خیال ہوا کہ شاید انہیں بہت کوئی تکلیف ہے یا کسی اذیت میں مبتلا ہے، اس وجہ سے ان کے اوپر گریہ طاری ہوا یا رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے سوال کیا حضرت ابو عبداللہ سے کہ کیا معاملہ ہے، کیوں اچانک آپ جیسے ہی ہم پہنچے تو آپ نے رونا شروع کر دیا؟ ظاہر ہے کہ دل کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے، ان کے دل میں خیال آیا، پوچھے تو صحیح۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے حضور سے سنا تھا۔ اب یہ حدیث جو ہے اور مجموعہ احادیث کے اندر شاید اتنی واضح اور نمایاں نہیں ہے، لیکن اس حدیث میں جو مسند احمد میں روایت ہے اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضرت ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے خود حضور سے یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی تمام انسان جو ہیں اس کی دو مٹھیوں میں ہوں گے۔ دائیں مٹھی کے اندر وہ انسان ہوں گے کہ جو بالآخر جنت میں داخل ہونے والے ہیں، اور بائیں مٹھی کے اندر وہ انسان ہوں گے کہ جن کا بالآخر ابدی ٹھکانہ جہنم بننے والا ہے۔ تو اس موقع پر کہ جب کہ میں اب اس وقت شدید بیمار ہوں، اور ظاہر ہے کہ بیماری میں انسان کو اپنی موت جو ہے وہ بھی سر پر کھڑی نظر آتی ہے، قریب نظر آتی ہے، تو اس موقع پر مجھے یہ شدید احساس ہے کہ کہیں میرا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جو اللہ کی بائیں مٹھی میں ہوں گے۔ گویا کہ ایک صحابی رسول ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے استفادہ کیا، ان کے ایمان کا جو درجہ ہوگا، ان کی جو فضیلت ہوگی، اس کا ہم کوئی گمان نہیں کر سکتے، لیکن انہیں بھی اندیشہ ہے اس بات کا کہ کہیں میرا شمار اصحاب الشمال میں سے نہ ہو جائے۔ کہیں حدیث میں جو حضور نے کہا تھا کہ بائیں مٹھی والے وہ ہوں گے کہ جو جہنم کا نوالا بنیں گے، کہیں میرا شمار ان میں نہ ہو جائے۔ تو فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، جو اصحاب الیمین ہے، جو داہنے ہاتھ والے ہیں، وہاں یہ بھی مراد لیا گیا ہے کہ گویا کہ اللہ کا عرش ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے دائیں طرف ہوں گے، جو بائیں طرف ہوں گے۔ بائیں طرف والے جو ہیں وہ ابدی ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا، دائیں طرف اصحاب الیمین، اصحاب الشمال۔ اور اسی طرح یہ بھی بہرحال دائیں مٹھی اور بائیں مٹھی کے الفاظ بھی حدیث کے اندر موجود ہیں۔ تو وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ اسی پر مجھے یاد آ رہا ہے، پھر ذہن میں تازہ کر دیجیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ کہ قیامت کے دن اگر عمر برابر سرابر پر بھی چھوٹ گیا تو اسے اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھے گا۔ گویا کہ اللہ کے ہاں کامیاب ہونا، فوز و فلاح سے ہمکنار ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے گلے سرسبد ہیں اس امت کے، جنہیں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں ہمارا معاملہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ بات تو بڑی منطقی ہے کہ کسی کے پاس اگر ایمان کی دولت ہے تو اسے ہر لحظہ یہ دھڑکا لگا رہے گا کہ کہیں یہ دولت مجھ سے چھن نہ جائے، لہذا وہ خوف جو ہے آخرت کا خوف اور وہ جہنم کا ایک خوف ان کے اوپر مسلط رہتا تھا۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر ولو شاء اللہ لجعلہم امۃ واحدہ، اور اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو، ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ یہاں ایک امت سے مراد کیا ہے کہ سب کے سب اللہ کی امت مسلمہ میں شامل ہو جاتے، فرما بردار بن جاتے، انتہائی متقی اور پرہیزگار بن جاتے۔ اللہ کے قدرت سے بات بعید تو نہیں ہے،
اس کا تو امر کن ہوگا اور تمام انسان اللہ کے انتہائی فرما بردار ابو بکر بن جائیں گے۔ لیکن پھر اصل معاملہ یہ کہ امتحان کہاں رہا؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اصل معاملہ تو یہ ہے نا، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ مجھے اور آپ کو تو اپنی فکر کرنی ہے تو اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، قوت استعداد دی ہے، رزق کے مواقع ہمیں فراہم کیے ہیں، اولاد سے نوازا ہے، دنیا کی کتنی ہی نعمتیں ہیں جن کا ہم احسان نہیں کر سکتے، لیکن کس غرض کے لیے؟ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اصل معاملہ جو پیش نظر ہے وہ تو امتحان ہے۔ اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو اپنا مطیع فرمان بنا دیتا، جیسا کہ سورہ یاسین کے اندر بھی ذکر ہے نا کہ یہ لوگ مشرکین جو ہے یہ اس قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے انفقوا مما رزقکم اللہ، قال الذین کفروا للذین آمنوا ان نطعم من لو شاء اللہ اطعمہ، جب انہیں کہا جاتا ہے خرچ کرو، یہ یتیم ہے، مسکین ہے، اپنا روپیہ پیسہ خدمت خلق میں بھی لگاؤ، دین کی اشاعت کے لیے بھی لگاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان بھوکوں کی بھوک کو خود بھی تو رفع کر سکتا تھا نا، وہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ تو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو انہیں کھلا پلا سکتا تھا، یہ ہمیں تم کیوں کہہ رہے ہو کہ کھلاؤ اور پلاؤ؟ گویا کہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ جیب کی طرف بڑھانے کو تیار نہیں، اور مدعا جو ہے وہ جڑ دیا اللہ کی طرف کہ اللہ چاہتا تو انہیں کھلا پلا دیتا۔ اسی طرح یہ الفاظ بھی قرآن میں موجود ہیں، اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ اب دیکھیں یہ اس قسم کا استدلال ہے، وہ باتیں ہیں کہ جس کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا، سوائے اس کے کہ انسان کا ذہن جو ہے بالکل ہی گمراہ ہو جائے اور وہ اس قسم کے بے سر و سراپا جو ہے بے سر و سراپا باتیں کرنے لگے تو بات اس کی دوسری ہے، ورنہ ان باتوں کا کوئی عقلی جواب نہیں ہوتا۔ تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت مسلمہ بنا دیتا۔ اب دیکھیں سورہ یونس آیت نمبر 99 میں فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ قرآن حکیم کا یہ اسلوب میں نے بارہا آپ کے سامنے رکھا کہ جو بھی اہم مضمون ہوگا قرآن میں کم سے کم 2 3 4 مرتبہ لازماً آئے گا۔ اب 3 مختلف مقامات ہیں اس کے علاوہ جہاں ذکر ہے کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر آپ کا رب چاہتا تو اس زمین میں جو شخص بھی بستا ہے تمام کے تمام مومن ہو جاتے، سب ایمان لے آتے۔ اسی طرح سورہ سجدہ آیت نمبر 13 میں فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہمارا اختیار ہے، ہم اگر چاہتے تو ہر انسان کو ہدایت کے رستے پر گامزن کر دیتے۔ اسی طرح سورہ نحل میں آیت نمبر 90 میں فرمایا گیا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اللہ چاہتا تو تم تمام لوگوں کو ہدایت سے نواز دیتا۔ وہی مضمون یہاں بیان کیا گیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا تو یہ کام کر سکتا تھا، اس روئے ارضی پر بسنے والا کوئی شخص جو ہے اس کا باغی و سرکش نہ ہوتا، ہر شخص انتہائی مطیع فرمان بن جاتا۔ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اب یہاں محذوف ہے وہی بات کہ اللہ نے بھیجا امتحان کے لیے، اور جو شخص بھی اپنی خواہشات نفس کو جسے آپ کہیے دبا کر انہیں سنب کر کے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر چلتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے حلال پر قناعت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے پھر اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ اسی اختیار کی بنیاد پر ہم مکلف ہیں، اما شاکر و اما کفورا۔ یہ مضمون بھی بہت سے مختلف انداز میں آیا، یہ اختیار اللہ نے دیا۔ انسان کے اندر کوئی ایک جذبہ جو ہے برائی کا یا نیکی کا ابھرا، اب اختیار اس کے پاس ہے، چاہے تو اس نیکی کے رستے کو اختیار کر لے اور چاہے تو اس بدی والے رستے کو اختیار کر لے، شیطان کا اعلی کار بن جائے۔ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، گویا کہ جو اپنی خواہشات نے نفس کو کچل کر، یہ افضل الجہاد فرمایا نا حضور نے فرمایا افضل الجہاد کیا ہے؟ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ تم اپنے نفس کے ساتھ محنت کرو اور اس کو مطیع فرمان بناؤ اللہ کا۔ تو جو شخص بھی یہ کام کر لے گا، اس گھاٹی کو عبور کر لے گا، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، سب سے بڑی گھاٹی اور سب سے بڑی رکاوٹ انسان کی معنوی شخصیت کے ارتقاء میں روپے پیسے کی محبت ہے، اس کی خواہشات نفس ہیں۔ تو جو شخص اس گھاٹی کو عبور کر گیا، اب وہ ہے کہ جسے وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ اللہ منسوب اپنی طرف فرماتے ہیں، گویا کہ توفیق اس نے طلب کی ہے،
آغاز اس نے کیا ہے، ارادہ اس نے کیا ہے، چلا ہے اس رستے پر، اللہ تعالیٰ نے اس رستے کو اس کے لیے کھول دیا اور اسے اپنی رحمت کی دستگیر، اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور یہ جو ظالم ہے مراد کون ہے؟ مشرک۔ مکی صورت ہے، اولین مخاطب تو وہی مشرکین مکہ ہیں، اور اسی سرزمین عرب پر اور کتنے ہی شرک مشرک جو ہے وہ وہاں موجود تھے، کتنے ہی مشرکانہ قسم کی اوہام پرستی اور باطل ادیان کے تمام عقائد موجود تھے۔ تو وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور جہاں تک معاملہ ان گناہ گاروں کا ہے، ان ظالموں کا ہے، ان مشرکوں کا ہے، تو ان کے لیے تو نہ کوئی ولی ہوگا اور نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا۔ اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں آتی، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اگر انسانوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑنے لگے اور فوری پکڑ اگر ہر انسان پر اس کے گناہ کے نتیجے میں آ جائے تو شاید یہاں کوئی بستا چلتا پھرتا انسان نظر نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ تمہیل کا ہوتا ہے، ڈھیل دی جاتی ہے، تاکہ اگر کوئی شخص سرکشی کے رستے پر آگے چلا ہے تو دیکھے کہاں تک جاتا ہے۔ وہ پوائنٹ بھی آ جاتا ہے جسے پوائنٹ آف نو ریٹرن کہتے ہیں، کہ جہاں تک پہنچنے کے بعد اب واپسی کا کوئی امید باقی نہیں رہتی، اب تو ضلالت اور گمراہی اور ابدی ٹھکانہ جہنم ہے، جسے قرآن تعبیر کرتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم یا طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے دلوں کو سرب مہر کر دیا ہے۔ تو وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ان ظالموں کا نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ ہی کوئی رفیق ہوگا، کوئی پشتبنا ہوگا۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، دیکھیں تیسری مرتبہ پھر وہی بات، اس لیے کہ عقیدے کا جو سب سے بڑا شرک وہاں موجود تھا وہ یہی تھا، بت پرستی۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا اور ان کی مورتیاں سجا کر ان کی پرستش کرنے لگی، ان کی پوجا پاٹ ہونے لگی، ان کے نام پر جو ہے اونٹ قربان ہونے لگے، صدقہ نیاز اور نذر وہ ان کے نام پر بانٹی جانے لگی۔ تو ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا اللہ کے سوا انہوں نے اور بہتوں کو اپنا ولی اور پشت پناہ بنا لیا، سمجھتے ہیں شاید یہی حاجت روا ہیں، یہی مشکل کشا ہیں۔ فاللہ هو الولی، جبکہ حقیقت کیا ہے کہ الولی تو اللہ کی ذات ہے، اسی کے زندہ رکھے تم آج زندہ ہو، تمہارا سانس اگر چل رہا ہے، تمہارا دل اگر دھڑک رہا ہے تو اللہ کے حکم سے ہے، یحیی و یمیت، وہی تمہیں زندگی عطا فرمانے والا ہے، تمہیں زندہ رکھے ہوئے ہے اور اسی کے قبضہ اختیار میں ہے۔ جب موت کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس جان کو روح سمیت جو ہے وہ قبض کر لے گا۔ تو فاللہ هو الولی، وہی اللہ ہے کہ جو الولی ہے، اصل پشت پناہ، اصل ساتھی، اصل حمایتی، کام آنے والا دوست، یہ تمام تراجم ہیں، ولی کی اصطلاح جو ہے بہت وسیع ہے۔ اللہ هو الولی وہو یحیی الموتیٰ، اور وہی ہے کہ جو بالآخر مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ آج تمہارے ذہن میں یہ بہت بڑا خناس پیدا ہو چکا کہ ہم کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ اپنے آغاز پر غور کرو، قرآن میں کتنے ہی مقامات پر کہا گیا تھا، دیکھو تجھے تمہارا نقطۂ آغاز کیا تھا، اور ایک مکمل انسان، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدائی کے دعوے دار تک بن گئے انسانوں میں سے۔ فرعون کون تھا؟ انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ اس نے کیا تھا، اور نفس ما ہم کم ترد فرعون نیست، والد صاحب یہ شعر سنایا کرتے تھے کہ ہمارا نفس جو ہے نا، جو ہمارے اندر موجود ہے، وہ بھی کسی فرعون سے کم نہیں ہے۔ کوئی ناجائز خواہش اگر کہیں اگڑائی لیتی ہے تو انسان کچھ نہیں دیکھتا، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، دین کا تقاضا کیا ہے، تقویٰ کے اعتبار سے مجھے کون سی روش اختیار کرنی چاہیے، کچھ نہیں سوچتا، وہ تو اپنے اس نفس کے حکم پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو وہو یحیی الموتیٰ، وہی اللہ تمہیں زندہ کرے گا، اور وہ زندہ کرنا ہوگا ایک محاسبے کے لیے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور یہ نہ سمجھو کہ تمہیں زندہ کرنا اللہ کی قدرت سے بعید ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے کی قدرت رکھتا ہے۔ وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، اور جس معاملے میں بھی تمہارے ہاں کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے تو بالآخر اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، فیصلے کا اختیار تو اسی کے پاس ہے نا۔ الحکم للہ، یہ ہماری شریعت ہے جو قرآن حکیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی روشنی میں جو دین اسلام ہے، جو شریعت اسلامی ہے، اس کا ماخذ ہے کیا؟ اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم۔ اس لیے کہ اللہ نے خود فرما دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جب یہ اختیار اللہ نے رسول کو دے دیا اور ایک فرشتے کے ذریعے اپنا پیغام واضح کر دیا، پوری طرح پہنچا دیا، اب رسول کے ذمے ہے کہ اس پیغام کو پہنچائے دوسرے لوگوں تک۔
تو یہ تو الصادق اور الامین، اس میں کوئی کمی کر دینا یا اس کے اندر کوئی اضافہ کر دینا، اس کا اختیار تو کسی کے پاس نہیں ہو. جس کا کوئی گویا کہ انسان کے ایمان کی نفی ہو جاتی ہے اگر انسان کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید ان کے دباؤ میں قرآن حکیم میں کوئی تبدیلی کر دیں گے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَاهُ مِنْهُ بِالْيَمِينِ. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن میں اپنی جانب میں سے کوئی شے اگر اس میں داخل کر دے تو اتنا بڑا جرم ہوگا کہ بڑے سخت الفاظ ہیں اس قرآن کی آیت کے سورہ حاقہ میں فرمایا گیا، ہم انہیں داہنے ہاتھ سے پکڑیں گے اور ان کی گردن ان کے تن سے جدا کر دیں گے. بہت سخت الفاظ ہیں. تو وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَّا. اس دنیا میں بھی تو اختلاف ہوا. سب سے بڑا اختلاف کیا تھا؟ حضور دعوت پیش کر رہے ہیں توحید کی اور اس کے مقابلے میں شرک ہے. اس سے بڑا اختلاف تو نہیں ہو سکتا نا کوئی. تو اس دنیا کا معاملہ ہے. بہت سے انبیاء کو قتل بھی کر دیا گیا. قتل کرنے والے کون تھے؟ جو باغی اور سرکش تھے اللہ کے، جنہوں نے رسول کی دعوت کو رد کیا تھا. لیکن نہ زمین پھٹی ہے نہ آسمان کا کوئی ٹکڑا ان کے اوپر گرا کہ ان کے ہاتھ نہ اڑتے، ان کے ہاتھ چھل ہو جاتے اور وہ قتل نہ کر سکتے نبی کو. اس دنیا کا معاملہ اور ہے. لیکن یہ کہ بالآخر فحکموا الی اللہ، فیصلہ اللہ کے پاس ہے. وہ جو ابدی زندگی ان کی آنے والی ہے، اب جس کیفیت میں ان کی وہ زندگی گزرے گی، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب وہ جہنم کی آگ کی تپش سے تمازت سے ان کی کھالیں جھلس جائیں گی تو اللہ تعالیٰ نئی کھالیں دے دے گا تاکہ وہ آگ کی تپش کو اور چکھے. اصل سزا تو وہی ہے نا. تو وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَّا. اس دنیا میں بھی اللہ نے حکم فرما دیا، جاء الحق وزهق الباطل، حق کا کلمہ سربلند ہوا اور باطل جو تھا وہ بالآخر ختم ہو گیا، پادر ہوا ہو گیا. اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے. ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت. یہ ہے اللہ کے جو میرا رب ہے، جس نے شریعت نازل فرمائی، جو قرآن نازل فرما رہا ہے، جس نے سلسلہ رشد و ہدایت قائم فرمایا، حضرت آدم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,00,000 سے زائد انبیاء اور رسول کو بھیجا. ذالکم اللہ ربی، یہ اللہ ہے کہ جو فیصلہ فرمائے گا میرے اور تمہارے درمیان. اس دنیا میں بھی وہ وقت آنے والا ہے کہ باطل سرنگوں ہو کر رہے گا، اسلام غالب ہوگا، اور اصل فیصلہ تو آخرت میں ہونے والا ہے جو ابدی زندگی کا فیصلہ ہوگا. ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت. جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی تو کہیں بظاہر احوال کہیں دور دور تک امکان نظر نہیں آ رہا تھا کہ اسلام غالب ہوگا، اس لیے کہ ابھی تو مکی دور ہے نا. ابھی جو ہجرت مدینہ کے اندر بھی فرض کیجئے کہ 5-6 برس باقی ہے، تو کوئی امید تو نہیں ہے کہ اسلام غالب ہوگا. لیکن یہ کہ بہرحال وہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب فرمائے گا. مجھے اس پر توکل ہے، مجھے اعتماد ہے، اس کا وعدہ ہے. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. یہ تو بات اللہ نے طے کر دی ہے، یہ بات لکھ دی ہے، یہ طے شدہ امر ہے کہ رسول لازماً غالب آ کر رہے گا. جیسا کہ میں پہلے بھی کہتا رہا، پہلے رسولوں کا غلبہ کس صورت میں ہوا کہ مشرکین کو اور کافروں کو اور فاسقوں اور فاجروں کو، ان تمام کو اللہ نے عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا اور وہ رسول بچے اور وہ جو اہل ایمان تھے، اسلام غالب ہو گیا. اب کفر کا تو استحصال ہو گیا نا، کافر اور مشرک تو باقی نہیں رہا، رسول غالب ہو گئے. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، میں اور میرا رسول لازماً غالب آ کر رہیں گے. لیکن یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غالب ہوئے، لیکن ایک پورے پروسیس کے نتیجے میں ہوئے. ایک جماعت بنی ہے اور پھر یہ حق کا کوڑا جو ہے وہ باطل کی پیٹھ پر برسا ہے اور اس کا بھیجا اس نے نکال دیا ہے. یہ پورا پروسیس ہے جسے آپ ریولیوشن کا پروسیس کہتے ہیں. یہ پورا کا پورا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو نظر آ رہا ہے. تو علیہ توکل، تو اسی پر میرا توکل اور اعتماد ہے، مجھے اس پر بھروسہ ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ لازماً اسلام کو غالب فرمائے گا. وہ وقت زیادہ دور نہیں کہ یہ دین جو ہے غالب ہوگا سرزمین عرب پر بھی، اور بالآخر ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے کہ پورا کرۂ ارضی جو اللہ کے دین کے سرنگوں ہوگا، دین اسلام ان کے گھروں میں داخل ہوگا، ان کی معاش اور معاشرت میں داخل ہوگا. وہ وقت آ کر رہے گا. تو ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت والیہ انیب، اسی پر میرا توکل ہے، اعتماد اور بھروسہ ہے. لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ مادی وسائل کو جمع نہ کروں. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل،
جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، جو ہمت ہے، جو قوت ہے، جو جمع کر سکتے ہو دشمن کے مقابلے میں جمع کرو، اس دین کو غالب کرنا ہے۔ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت والیہ انیب، اور میں تو اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہوں۔ اناب ینیب، رجوع کرنا، یہ منیب کے لفظ بھی آتا ہے، ہم نے پڑھا غالباً سورہ زمر، منیبین الیہ، کہ اللہ کی طرف وہ انابت اختیار کرتے ہوئے، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عبد منیب کا لفظ آیا کہ وہ بندہ اللہ کا جو اللہ کی طرف انتہائی انابت کرنے والا، رجوع کرنے والا تھا۔ اسی طرح قلب منیب کا لفظ جو ہے وہ بھی قرآن نے استعمال کیا، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو شخص غیب میں رہتے ہوئے اپنے رحمان، اپنے رب کے جو ہے اس سے ڈرتا رہا، تقوی اس میں موجود رہا، اور پھر یہ کہ وہ ایک قلب منیب لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوا، انابت کرنے والا دل۔ فاطر السماوات والارض۔ اب دیکھیں جو توکل کا ذکر کیا گیا، اس کے لیے اگلی آیات میں 3 چیزیں بیان کی گئی۔ میں کیوں توکل نہ کروں اللہ پر، جبکہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، فاطر السماوات والارض، اس نے پیدا کیا اس زمین و آسمان کو، اس پوری کائنات کو۔ چلیے زمین کی تو کیا حیثیت ہوگی اس پوری کائنات کے مقابلے میں، لیکن یہ کہ ایک انسان جو اس زمین کی پیٹھ پر چل پھر رہا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے زمین کے مقابلے میں؟ جملہ مخلوقات اللہ نے پیدا کی نا۔ تو جو اس زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، جس کے اقتدار اور جس کی قوت اور جس کی خلاقیت کا یہ عالم ہے، میرا اعتماد اور توکل تو اس کی ذات پر ہے، علیہ توکلت۔ تو نمبر 1 یہ جو فاطر السماوات والارض، جو اس زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی قوت کا تم اندازہ کر سکو، تو میری پشت پناہ تو وہ ذات ہے جو القوی ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اسی نے تمہارے اپنے نوع میں سے ہی تمہارے جوڑے بنا دیے، حیوانات کے جوڑے بھی ہیں، انسانوں کے جوڑے بھی ہیں۔ اشرف المخلوقات تو انسان ہے نا، کوئی حیوان تو نہیں ہے، تو انسانوں میں بھی جوڑے بنائے ہیں، مادہ پیدا کی ہے۔ جعل من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یزرعکم فیہ، اور اسی طرح مویشیوں بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے مادہ اور نر بنا دیے، یزرعکم فیہ، اور اسی میں تمہیں گویا کہ یہ مویشی تمہاری ضرورت ہے اور تم ان کو استعمال کرتے ہو، اور یہ مویشی ہیں کہ جو زمین کی خودرو قسم کی کھانا کھا کر وہ جو ہے ان کا گوشت پوست بن رہا ہے، اس کو تم بھی استعمال کرتے ہو۔ یہ اللہ کا پھیلایا ہوا نظام ہے، تو وہ قوت میری پشت پر ہے جس پر مجھے اعتماد اور توکل ہے، علیہ توکلت، جو فاطر السماوات والارض ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یزرعکم فیہ، اور اگلی بات لیس کمثلہ شیء۔ اب اس کا ترجمہ بھی کرنا آسان کام نہیں کہ اس کے مثل جیسی بھی کوئی شے نہیں۔ عام طور پر ہوتا کہ آپ کسی شے کی مثال دیتے ہیں اس کے قریب تر کسی شے کی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات کے تو قریب تر بھی کوئی نہیں کہ جس کی آپ مثال دے سکیں۔ اس کی ذات ہو یا صفات ہو لامحدود ہیں، قدیم ہیں، اس کی ذاتی ہیں، مخلوقات میں تو کسی کو ہی صفت حاصل نہیں ہے۔ تو لیس کمثلہ شیء، اس کی تو مثل جیسی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو قرآن میں کہا گیا ما قدر اللہ حق قدر، تم اللہ کو پہچان ہی نہیں سکے جیسا کہ اللہ کو پہچاننے کا حق تھا، اس لیے کہ ہمارا محدود ذہن جو ہے وہ احاطہ نہیں کر سکتا نہ اللہ کی ذات کا، نہ اللہ کی صفات کی وسعتوں کا۔ ہاں ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، بکل شیء علیم بھی ہے، فعال لما یرید بھی ہے، وہی ہے کہ جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہماری ضرورتوں کا ہم سے بڑھ کر جاننے والا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم جانتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کی وسعت کتنی ہے، وہ صفات جو لامحدود ہوں، جو انفائنائٹ ہوں، وہ ہمارے ذہن میں تو نہیں آ سکتی۔ تو لیس کمثلہ شیء۔ اب دیکھیں اللہ کی ذات کی اگر بات ہو تو اس کا ہم کوئی تصور اپنے ذہن میں قائم کر ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تو چلیے وہ خالق فاطر السماوات والارض ہے، یہ فرشتے اللہ کی مخلوقات ہیں نا۔ حضرت جبرائیل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی آنکھوں سے ان کی ملکی صورت میں دیکھا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب کہ غار حرا میں آپ تخلیہ فرماتے تھے، تو ایک دن نیچے اتر رہے تھے، یا محمد، آغاز وحی ہو چکا تھا۔ سورہ مدثر کی جو ابتدائی آیات ہے اس کے پس منظر غالباً یہ واقعہ بیان ہوتا ہے۔ تو حضور کو جب آواز آئی تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، کہیں نظر نہیں آیا۔ پھر دوسری مرتبہ آواز آئی، یا محمد۔ اب جو حضور نے دیکھا تو حضرت جبرائیل موجود تھے، اور پورا تا حد نگاہ، پورا افق، گویا کہ حضرت جبرائیل اپنی ملکی صورت میں موجود تھے، اور پورا افق ان سے بھرا ہوا تھا، پر تھا۔
اب فرشتے کی بھی اگر یہ جسامت ہے، یہ صورت ہے کہ جو انسان افق سے مراد یہ کہ آپ اس کو اپنے احاطے میں نہیں لا سکتے، کہ ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر آپ سمندر کو دیکھیں تو آپ کہاں تک دیکھ سکیں گے؟ بالآخر آپ کو آسمان اور سمندر ایک مقام پر ملے ہوئے نظر آئیں گے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کی حد نگاہ ختم ہو گئی۔ تو تا حد نگاہ ان کا وجود موجود تھا کہ پورا افق جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وجود سے بھرا ہوا تھا۔ تو اللہ کے وجود یا اللہ کے صفات کی مانند کوئی شے ہے ہی نہیں کہ جو آپ اس کی مثال دے سکیں۔ ہاں، اللہ نے اپنی معرفت کی ایک جو ہے لو انسان کے دل میں جگائی ہے، وہ جانتا ہے۔ تو لیس کمثلہ شیء، اس کی تو مثال جیسی بھی کوئی شے موجود نہیں۔ وہو السمیع البصیر، اور وہ ہر بات کا سننے والا ہے۔ اپنی سماعت پر اس کی سماعت کو قیاس نہ کرو۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، جب بھی کہیں تین افراد باہم کوئی کانا پھوسی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے کان میں جو ہے کوئی بات پہنچا رہے ہوتے ہیں، کوئی اور دوسرا نہ سن لے، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ذات اللہ کی ہے کہ جو سب کچھ سننے والی، هو السمیع العلیم، جو السمیع بھی ہے اور البصیر بھی ہے، ہر شے کو دیکھنے والی۔ پھر لہو مقالید السماوات والارض، میں اس ذات پر توکل کیسے نہ کروں کہ یہ زمین و آسمان کی تمام کنجیاں اختیار اس کے پاس ہے۔ مقالید، جس کا ترجمہ عام طور پر کنجیاں کیا جاتا ہے، گویا کہ اس زمین کے تمام خزانے اللہ کے پاس ہیں، اور وہی الوارث بھی ہے۔ اس زمین پر رہتے ہوئے انسان جو ہے یہ تھوڑی تھوڑی چیزوں کے لیے ایک دوسرے کی جان لے لیتا ہے، لیکن بالآخر یہیں رہ جانے والی ہے نا۔ گویا کہ الوارث ذات بھی اللہ کی ہے، جو کچھ ہے وہ یہی رہ جائے گا، اس کا وارث اللہ ہی ہے۔ تو لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کی کنجیاں اس کے پاس ہے، نظام اس کے ہاتھ میں ہے۔ بارش برسنے کا نظام وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ کہیں اتنی بارش برسائے کہ بستیاں کی بستیاں جو ہیں ہلاک ہو جائے، اس کا حکم ہو تو یہ ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ سورہ قمر فرمایا گیا نا، جب اللہ کا حکم آ گیا تو فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، زمین شک ہوئی اور اس میں سے بھی پانی کے سوتے ابلنے لگے، اور آسمان گویا کہ پھٹ گیا اور وہاں سے بھی پانی کے پرنالے برسنے لگے، اور یہ دونوں قسم کے پانی جمع ہو گئے ایک ایسے کام کی انجام دہی کے لیے جو اللہ کی جناب سے طے کر دیا گیا تھا، اس حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی غرقابی۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ تو یہ تمام اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ اس کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ کون سی ہستی ہے جو چلا رہی ہے؟ لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی چادر میں وسعت فرما دیتا ہے، بہت فراواں رزق عطا فرماتا ہے۔ ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے کوئی ماپ دول کر کوئی اندازے کے ساتھ اس کو دیتا ہے۔ الرزاق تو اللہ کی ذات ہے نا، لیکن ہماری محدود نظری کیا ہے کہ جس کے پاس بہت کچھ ہے، روپیہ پیسہ ہے، بہت مال و دولت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ان سے بڑا خوش ہے، ان کے اوپر تو بڑی عنایات ہیں۔ ایسا شخص اگر واقعتاً مسلمان بھی ہے اور بظاہر اسلام کے تمام شعائر کو ادا بھی کر رہا ہے، تو انسان کے دل میں خیال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ نے اس کو اتنا دیا۔ لیکن یہ کہ دوسرے مقابلے میں ایک وہ شخص ہے جس کے لیے رزق کی چادر کو اللہ نے تنگ کر دیا، اتنی فراوانی اسے نہیں ہے۔ اس کے دل میں اگر یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اگر دیتا تو میں بھی اسی طرح جس طرح یہ شخص اللہ کے دین کے لیے روپیہ پیسہ لگا رہا ہے میں بھی لگاتا، تو اس کے صرف اس خیال کی بنیاد پر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل میں کمی نہیں ہے، اسے اجر و ثواب سے عطا فرما سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کا اختیار ہے کہ کس کے لیے رزق کی چادر کو وسیع کرنا ہے، کس کے لیے تنگ کرنا ہے۔ لیکن ہمارے لیے سوچنے کی کیا بات ہے، یہ دونوں ہی چیزیں امتحان ہیں۔ جس شخص کو اللہ نے دیا اس کا امتحان کچھ سخت امتحان ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں زیادہ امکان ہے کہ وہ اللہ سے غافل ہو جائے گا، اپنی موت سے غافل ہو جائے گا، آخرت سے غافل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ روپیہ پیسہ جو ہے وہ تو انسان کو نیچے کھینچتا ہے، پھر یہاں کی آسائشیں ہیں، یہاں کی سہولتیں ہیں جو بالآخر تعیشات تک پہنچ جاتی ہیں۔ پھر یہ روپیہ پیسہ ہے جو اسراف اور تبذیر کی شکل میں گویا کہ وہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو تبذیر کرنے والے ہیں یہ تو حقیقتاً شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام مواقع موجود ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس روپے پیسے کی بڑی بہتات ہے، بڑی فراوانی ہے۔ تو گویا کہ وہ لوگ جو ہیں اللہ کے حوالے سے، وہ جو امتحان کے حوالے سے زیادہ، جسے آپ کہیے کہ وہ فریجائل ہیں، زیادہ اس میں امکان ہے کہ یہ لوگ بہک جائیں بنسبت اس شخص کے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کی چادر کو کچھ کم رکھا، کہ اس کی لو اللہ کے ساتھ لگی ہوئی، اللہ سے مانگ بھی رہا ہے۔
اللہ سے ہدایت کی دعا بھی کر رہا ہے، اپنے رزق کی کشادگی کی دعا بھی کر رہا ہے، بنسبت اس شخص کے کہ جس کے لیے زیادہ امکان ہے کہ وہ کہیں غفلت کے اندر مبتلا ہو جائے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ تکاثر اور کثرت جو ہے مال و دولت کی، اور یہ ایسٹس ہیں، یہ جائیداد ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں انسان کو غافل کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے قبر کے گڑھے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم، یقینا اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ آیہ مبارکہ وہ ہے جس کے بارے میں نے آغاز میں بھی عرض کیا تھا، یہ اقامت دین کی جو اصطلاح ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو استعمال کیا کہ دین کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ انسان خود اللہ کا بندہ بن جائے، بلکہ دین کے کاموں میں دین کی دعوت دینا، دین کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا، اور پھر اس سے اگلے درجے میں دین کو قائم کرنے کی عملی جد و جہد میں اپنا کردار ادا کرنا۔ یہ تصور آپ کو جماعت اسلامی اقامت دین کی اصطلاح غالباً مولانا ابوالکلام آزاد اور جماعت اسلامی ان دونوں کی طرف سے اختیار کی گئی۔ اور وہ جو ایک 6 منزلہ عمارت کا میں نے آپ کے سامنے ایک نقشہ والد محترم جس کو تعبیر فرمایا تھا کہ پہلی چھت تو اس کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ ہے، جو ایمان ہے، تقوی ہے، اطاعت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے۔ دوسری چھت ہے کہ جس کا تعلق آپ کے معاشرے سے ہے، آپ کے گھر کی 4 دیواری کے اندر آپ کے اعزا و اقارب ہیں، بیوی بچے ہیں، اس کے بعد اور قرابت داری کا اور وسیع تر دائرہ ہے، اس کے بعد آگے چلے جا آپ کا محلہ ہے، پھر یہ کہ آپ کا شہر ہے، پھر آپ کا ملک ہے۔ یہ آہستہ آہستہ ادارہ اور وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جائے گا۔ اور پھر تیسری چھت کیا تھی کہ اس دین کو قائم کرنے کی کوئی عملی جد و جہد میں بھی شریک ہونا۔ تو گویا کہ فرائض دینی کا جو ایک جامع تصور ہے، اس کے اندر یہ تینوں لیولز ہیں کہ جن کو پوری طرح، جس کو آپ کہیے کہ پورے استحضار کے ساتھ اور پوری تفصیل کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا۔ تو اقامت دین کی وہ جو تیسری چھت ہے، جو بلند ترین درجہ ہے کہ دین صرف اس لیے نہیں آیا تھا کہ اس پر کاربند ہو جاؤ اور اس کی وعد و تبلیغی کرتے رہو، بلکہ باطل نظام کو اکھاڑ کر دین حق کو غالب کرنا بھی تمہارے ذمے ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو کیوں بھیجا؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ یہ جو دین ہے، یہ عدل و انصاف کا جو تقاضا کرتا ہے، اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو اس لیے بھیجا، وہ کتاب نازل فرمائی ہے، وہ میزان دی ہے جو نظام عدل و قسط ہے، تاکہ اس کو قائم کرے۔ وانزلنا الحدید فیہ باس شدید، اور اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا اتارا جس کے اندر قوت موجود ہے۔ گویا کہ لوہے کی قوت کو ہاتھ میں لو اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی عملی جد و جہد کرو۔ لیکن اس کی ترتیب کیا ہوگی، اور آیا وہ یہ اقدام کا مرحلہ کس وقت آئے گا؟ جب اجتماعیت کتنی ہو جائے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو بحث طلب ہیں، جس کے بارے میں اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ آیہ مبارکہ اس حوالے سے بڑی یونیک ہے کہ اقامت دین کی جو اصطلاح ہے، خاص طور پر ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ صرف مشن نبیوں اور رسولوں کا نہیں تھا، خاص طور پر یہاں رسولوں کا ذکر ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک، 2 ایکسٹریم کا ذکر کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح سے حضرت آدم تک اگر کچھ نبی اور رسول ہیں بھی تو ان کا کوئی ذکر قرآن میں موجود نہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ غالباً حضرت ادریس ہیں کہ جو ان کے درمیان میں کہیں گویا کہ فال کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کا ذکر بھی ایک آدھ جگہ قرآن میں ہے، اس کے بارے میں بھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن جو پہلے رسول جنہیں آپ کہیں گے وہ حضرت نوح تھے، حضرت آدم نبی تھے، پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ اس لیے کہ یہی ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ صحیفے بھی عطا فرمائے ہوں گے۔ قرآن تو اس کا ذکر نہیں کرتا، صحف ابراہیم و موسیٰ کا ذکر تو ہے، لیکن یہ کہ شریعت بھی ہوگی۔ اور وہ جو ناہنجار تھے، وہ جو مشرک رہے اور اسی دین کے اوپر قائم رہے، پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا، غرق کر دی گئی پوری قوم۔ تو وہاں سے شروع کر کے اور اوحینا الیک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے درمیان جو 3 امتیں ہیں، وموسیٰ وعیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ۔ حضرت ابراہیم بھی رسول ہیں، اولو العزم من الرسول میں سے ہے، حضرت موسیٰ بھی رسول ہیں، حضرت عیسیٰ بھی رسول ہیں۔ تو گویا کہ یہ اولو العزم من الرسول، یہ 5 رسولوں کا ذکر جو اس آیہ مبارکہ میں موجود ہے، اور ان سب کا مشن کیا تھا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو، دین پر قائم رہو، اور اس معاملے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو، متفرق نہ ہو جاؤ۔
یہ آیت اپنی جگہ جو ہے خاصی طویل جو ہے اس کی متقاضی ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی مرتبہ اسی ایک آیت کے اوپر یا اس کے بعد کچھ آیات ہم انشاءاللہ لیں گے۔ آج تک جو ہم نے پڑھا اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ جو محاسن ہیں ایمان کے اور تقوی کے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر قائم رہیں، اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔